بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں ہم نے مضارع کی گردان شروع کی تھی۔ اس میں ہم نے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب کے صیغے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کے صیغے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد ہیں واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے۔ وہ 4 حرف کون کون سے ہیں؟ الف، تا، یا اور نون۔ تو جب فعل ماضی کے شروع میں ان حروف میں سے کوئی حرف لگا دیا جائے اور اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی جائے تو وہ فعل مضارع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ تضربو، اس کے شروع میں تا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فعل مضارع ہے، چونکہ فعل مضارع کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کے شروع میں 4 حرف آ جائیں گے۔ الف آ جائے گا، تا، یا نون آ جائے گا۔ تو اس کے شروع میں تا آ گیا تو یہ فعل مضارع ہو گیا، تو یہ اس کی علامت ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھیے تضربو، یہ صیغہ ہو گیا فعل مضارع کا، اور دوسرا یہ کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا۔ تثنیہ کے لیے الف نون لگا دیا تو تضربو سے بنا تضربانی، تو یہ ہو گیا تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ۔ اور جمع کے لیے واو اور نون لگا دیا تو یہ ہو گیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ مارتا ہے یا مارے گا تو ایک شخص، مارتے ہو یا مارو گے تم 2 شخص، مارتے ہو یا مارو گے تم سب شخص۔ یہ مذکر کے صیغوں کا ترجمہ تھا۔ تو جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے وہ تضربینا، اور تثنیہ تضربانی اور جمع تضربنا۔ تو اس میں جو تثنیہ کے صیغے ہیں وہ سیم ہیں، اور جو واحد کے صیغے ہیں یہ دونوں مختلف ہیں۔ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ماضی کے اندر ہم نے جب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ پڑھا تھا تو اس کے آخر میں ہم نے نون لگایا تھا، تو اسی طرح اس کے آخر میں بھی نون لگا دیا جاتا ہے، تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو جائے گا۔ متکلم کے صیغے میں واحد اور جو جمع آتا ہے اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ متکلم کے صیغے میں واحد اور جمع آتا ہے۔ یہ جمع کے اندر ہی یہ دونوں صیغے آ جاتے ہیں، تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی۔ یعنی اگر بالفرض 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارتے ہیں یا ہم ماریں گے ہم 2 مرد، تو وہ بھی جمع کا صیغہ ہی بولیں گے، اور اگر زیادہ لوگ کہتے ہیں تو وہ بھی جمع کا صیغہ ہی بولیں گے۔ اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کہ اس میں مذکر اور مؤنث کے صیغے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مؤنث اور مذکر اور مؤنث دونوں کا صیغہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور تثنیہ اور جمع کا صیغہ بھی جمع والا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تثنیہ کا صیغہ الگ سے نہیں ہوتا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اضربو، اس کا مطلب ہوگا مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد، اور نضربو اس میں دونوں کا ترجمہ آئے گا کہ مارتے ہیں یا ماریں گے ہم 2 مرد، یا مارتے ہیں یا ماریں گے ہم سب مرد۔ اور اس میں عورت کا ترجمہ بھی ساتھ ہی آئے گا کہ مارتی ہیں یا ماریں گی ہم سب عورتیں، یا ہم 2 عورتیں، یا مارتی ہوں یا ماروں گی میں ایک عورت۔ اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم علم النحو کی طرف۔ تو جو علم النحو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں سے عرض کیا ہے کہ اس کا سارا مدار وہ اسم، فعل اور حرف پر ہوتا ہے۔ سارا مدار کس پر ہوتا ہے اس کا؟ اسم پر، فعل پر اور حرف پر۔ اب ہم اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے جو حرف ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری آج کی بحث سے حرف نکل جائے گا۔ اس کے بعد ہے معرب اور مبنی۔ پہلے تو ان کی تعریف سمجھ لیں۔ معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعراب تبدیل ہوتا رہے۔ معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعراب تبدیل ہوتا رہے۔ مثال کے طور پر جاء زید، دال کے اوپر کیا ہے جی؟ تنوین ہے اور ضمہ کی تنوین ہے۔ رأیت زیدن،
یہاں پر بھی تنوین ہے لیکن فتحہ کی تنوین ہے. مررت بزید یہاں پر بھی تنوین ہے لیکن کسرہ کی تنوین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید معرب ہے. زید کیا ہے؟ معرب ہے، اس لیے کہ اس کا اعراب بدل رہا ہے. اس کا اعراب بدل رہا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو اعراب کو تبدیل کرنے والا ہے اس کو ہم بولتے ہیں عامل. جو اعراب کو تبدیل کرنے والا ہوگا اس کو کیا ہم بولیں گے؟ عامل. اچھا، عامل کبھی اسم بھی ہو سکتا ہے، کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے، کبھی حرف بھی ہو سکتا ہے. عامل جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر عامل فعل ہے، جیسا کہ جاء یہ فعل ہے. جاء واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو جاء زید آیا زید. رأیت زیدن رأیت زیدن، یہ رأیت بھی فعل ہے اور یہ اس کا عامل ہے. اور زیدن اس کا اعراب رأیت کی وجہ سے تبدیل ہوا تو رأیت اس کا عامل ہو گیا. مررت بزیدن، اب یہ جو زیدن پر تنوین ہے جر کے ساتھ، اس پر جر آئی ہے با کی وجہ سے، اور یہ با حرف جر ہے. با کی وجہ سے آئی ہے اور یہ با حرف جر ہے. تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ عامل حرف جر ہے. عامل کیا ہے؟ حرف جر. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عامل کوئی بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں معرب، کہ جس کا اعراب تبدیل ہوتا رہے. مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعراب تبدیل نہ ہو. جس کا اعراب تبدیل نہ ہو. مبنی میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. تمام حروف، سارے کے سارے حروف مبنی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے. نمبر 2، کچھ اسم وہ مبنی ہوتے ہیں. نمبر 3، کچھ فعل مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا. اب جیسے جاء ھذا، ھذا جو ہے یہ اسم ہے، جاء فعل ہے. رأیت ھذا، اب دیکھیں کہ جیسے یہاں پر یہ جاء عامل تھا، اسی طرح ھذا کے اندر بھی جاء کیا ہے؟ عامل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ھذا کا اعراب تبدیل نہیں ہوا. رأیت ھذا، رأیت کیا ہے جی؟ عامل ہے، اس کی وجہ سے ھذا کے اعراب پر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح مررت بھذا، جیسے یا بزیدن، با نے اس کو اوپر جر کر دیا تھا، تو یہاں پر جو با ہے اس کو مجرور نہیں کرے گا، تو یہ اس کا عامل ہے. باوجود عامل ہونے کے اس کے پڑھنے میں، اس کے اعراب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبنی. تو معرب اور مبنی دو ایسے تصور ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے اس کو ہم معرب کہتے ہیں، اور جس کا اعراب نہ بدلے اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کا دوسرا جز آج ہم پڑھیں گے. کلما، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی. کلما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی. فقہ کے اندر ایک اس طرح کی بحث آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کلما کی قسم دے دے، کلما کی طلاق دے دے، کلما کی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس شخص کا نکاح ساری زندگی ہو ہی نہیں سکتا. تو کلما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں نکاح کروں میری بیوی کو طلاق ہو جائے. کلما کا مطلب یہ ہوتا ہے، کلما کی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں جب بھی نکاح کروں میری بیوی کو طلاق ہو جائے، تو اس کا نکاح ساری زندگی ہو ہی نہیں سکتا. تو کلما اس کو ہم کہتے ہیں کلما کی قسم یا کلما کی طلاق. تو کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی. رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، وہ رزق رزقوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے. جیسا کہ ہم نے اس کی علامت پڑھی تھی کہ پہلے حرف پر کیا دے دی جائے؟ ضمہ دے دیا جائے،
اور دوسرے باقی جتنے بھی حرف ہیں ان کے نیچے زیر دے دی جائے، تو یہ اصل میں ہے رزقا، رزقا، رزقو، اس سے یہ جمع کا صیغہ بنا۔ کلما رزقو منہا، من کا مطلب سے، ہا کا مطلب اس، یعنی جب بھی وہ اس میں سے رزق دیے جائیں گے، اس میں سے مراد پھلوں میں سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دے دیے گئے ہیں۔ من کا مطلب سے، ثمرات، پھل، ثمرہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھل۔ رزقاً، رزق کا مطلب رزق ہی ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا۔ یہ رزقنا کا جو صیغہ ہے یہ بھی جمع متکلم مجہول کا صیغہ ہے۔ رزقتو، رزقنا، جب ہم پوری گردان پڑھیں گے تو یہ جمع متکلم کا مجہول کا صیغہ ہوگا۔ رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا یا ہم رزق دیے گئے۔ من کا مطلب سے، قبل کا مطلب پہلے، واو کا مطلب اور، اتو کا مطلب ہے وہ دیے گئے، بھی اس کے ساتھ، متشابہہ، مشابہت رکھتے ہوئے۔ یعنی اہل جنت جب جنت میں ہوں گے اور ان کو جنت میں مختلف قسم کے پھل دیے جائیں گے، تو جب بھی ان کے سامنے کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ تو حالانکہ جو ان کو پہلے دیا گیا ہے، تو اس میں علماء نے دو طرح سے تفسیر کی ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے پھلوں کو دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں دنیا کے پھل آ جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ پہلے بھی دے دیے گئے تھے دنیا کے اندر، لیکن دنیا کے جو پھل ہیں یہ صرف جنت کے پھلوں کی ایک تصویر ہیں، صرف ان کے ساتھ یہ شکل و صورت میں مشابہت ہے، ورنہ دونوں کے جو ذائقے ہیں، جو دونوں کی اقسام ہیں، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہی جب ایک دفعہ پھل دیا جائے گا اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ پھل دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پہلے بھی یہ دے دیا گیا ہے، لیکن جب دوسری دفعہ ان کو ملے گا تو اس وقت اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، وہ اور اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دیں گے، اس کے ذائقے میں مزید اضافہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو اس کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی وہ رزق دیا جائیں گے پھل سے، پھلوں کے رزق سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ اس سے پہلے سے مراد یعنی دنیا میں یا جنت میں کچھ عرصہ پہلے۔ وَأُتُوا، حالانکہ وہ دیے گئے، بِهِ متشابہہ، اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے، یعنی بعینہ ہی یہ چیز ان کو نہیں دی گئی تھی، اس کے ساتھ جو مشابہت رکھتی ہوئی چیز تھی، اس کے ساتھ جو ملتی جلتی چیز تھی، وہ ان کو دنیا کے اندر یا جنت کے اندر پہلے دی گئی تھی۔ واو کا مطلب اور، لہم، لہم کا مطلب ان کے لیے، لام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کے لیے، ہم کا مطلب ان، یعنی جمع مذکر غائب، ان کے لیے، فیہا، فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب اس، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہے اس میں، ازواجن، ازواج یہ زوج کی جمع ہے، زوج کا مطلب ہوتا ہے بیوی، تو ازواج کا مطلب بیویاں، مطہراتن، مطہرہ کا مطلب پاکیزہ، اس کا ترجمہ یوں ہوگا بہت پاکیزہ۔ مطہرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت پاکیزہ، اس لیے کہ اس کے اوپر شد آ گئی ہے، ہا کے اوپر شد آ گئی ہے، مطہرہ، تو شد کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ مطہرہ کا مطلب پاکیزہ، لیکن جب اس کے اوپر شد آ گئی تو اس کا مطلب ہوا کہ بہت پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا، واو کا مطلب اور، ہم، وہ، فِيهَا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو ایک دفعہ نعمت دے دی جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو ان سے چھینیں گے نہیں۔ یعنی ان کو جنت میں بھیج دیا گیا ہے تو یہ خوف اور خطرہ ان کے دل سے نکل جانا چاہیے
کہ کبھی جنت سے نکال دیے جائیں گے. جس طرح دنیا کے اندر آدمی بہت ساری نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد اس سے وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ، بہت ہی پاکیزہ بیویاں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کبھی بھی نہ جنت کی نعمتیں ان سے واپس لی جائیں گی اور نہ ہی ان کو جنت سے کبھی نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے. جی.